السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحا پارٹ 10۔ مانو میں نے کہا تھا نا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربان ہو جانا محبت کی معراج ہے۔ وہ اپنا کرب چھپاتے ہوئے مسکرانے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ ابھی تو آزمائش کی پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا ہے، تمہارے قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے مانو۔ مگر فیض الحسن، میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ جنید سے نہیں کرنا چاہتی یا پھر ابھی نہیں کرنا چاہتی؟ میں ابھی منگنی نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور شادی بھی ابھی اور اسی وقت، مگر جنید سے نہیں بلکہ تم سے۔ اپنی خاندانی روایت اور بڑوں کا فیصلوں کو جھٹلا پاؤ گی؟ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، میں تمہاری ہوں اور بس تمہاری ہی رہوں گی، ورنہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ وہ سنجیدہ ہو رہی تھی، مگر اس لمحہ اس کو ٹالنا اور سمجھانا ضروری تھا۔ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ اس خاندان کی عزت پر بھی حرف نہ آئے اور محبت کی لاج بھی رہ جائے۔ مگر فیض الحسن کو کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ دیکھو مانو، مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو یہ میں جانتا ہوں، مگر مجھ پر کتنا اعتبار کرتی ہو یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ فیض الحسن پلیز، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں زہر کھا کر جان دے دوں گی، مگر کسی کو بھی اپنی محبت کی راہ میں حائل نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ میں اپنی ذات سے بھی زیادہ تم پر اعتماد کرتی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اکیلی سینکڑوں کلومیٹر کا سفر تمہارے ساتھ نہ کرتی۔ وہ اب رو دھو کر خاموش ہو چکی تھی۔ جنید سے منگنی کروا لو؟ کیا؟ اس کی کیا میں حیرت اور غصے کا ملا جلا تاثر تھا۔ مجھ پر اعتماد ہے نا؟ میں تمہاری کوئی دلیل نہیں سننا چاہتی۔ میں ابھی تمہارے ساتھ گھر جاؤں گی، وہاں سے زیور اور اپنے حصے کے تمام رقم لے کر ہم یہ صوبہ ہی چھوڑ دیں گے اور خوش خرم زندگی کی ابتدا کریں گے۔ مانو، وہ چیخ کر بولا تو مانو سہم گئی۔ تم بار بار یہ بھول جاتی ہو کہ میں نے تم سے پیار کیا ہے، تمہاری دولت اور جسم سے نہیں۔ میں لالچی ہوں، ہوس پرست نہیں ہوں۔ میں لالچی یا ہوس پرست نہیں ہوں کہ تم نے کہا اور میں چل پڑا۔ تمہیں مجھ پر اعتماد ہو یا نہ ہو، مگر مجھے اپنی محبت پر اندھا اعتماد ہے۔ میں تمہیں اپنی محبت کے بل بوتے پر حاصل کروں گا۔ یہ منگنی شنگنی میری محبت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے فیض۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم اپنی محبت کو بے مثال بنائیں گے۔ میں بھی تمہارے بغیر زندگی کا تصور گناہ سمجھتا ہوں، مگر تمہیں پانے کے لیے میں کسی بھی توہین آمیز راستے کا سہارا نہیں لینا چاہتا۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو کل کو ہمارے اوپر یا ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر بدنامی کا لیبل بن کر چپک جائے۔ میرا اعتبار کرو اور جا کر منگنی کرواؤ۔ یہ کہہ کر فیض الحسن نے منہ آگے کی طرف کر لیا۔ ماہ نور سہمی ہوئی گاڑی سے نکلی تھی۔ اس کے اترتے ہی فیض الحسن نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ اس حویلی کی در و دیوار سے خوف کھا رہا تھا۔ یہ قاتل در و دیوار اس سے اس کی محبت چھیننے کے لیے پراسرار اور خوفناک پنجے بڑھائے اس کے دل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ طرح طرح کے وسوسوں اور خیالات نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اگر ماہ نور اس کی نہ بنی تو وہ کسی کی نہ بننے دے گا۔ کیا کرو گے؟ کوئی اس کے اندر سے بولا۔ میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا، اس نے گیر بدلتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کئی بار جل چکی ہوتی۔ مجنوں، فرحات، مہیوال اور رانجھا اسے آگ لگا چکے ہوتے۔ وہ سب کتابی اور خیالات کے ہیرو تھے۔ ان کا عشق محض کاغذوں تک ہی محدود تھا، مگر میں اپنے عشق کو اپنے خون سے صفحہ تر کرتاس پر بکھیروں گا۔ میں مرنے سے پہلے ایک لازوال اور ناقابل فراموش مثال دنیا کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ میں ایسے ہی مانو کو کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے جوش اور جذبے کی وجہ سے گاڑی کی رفتار بہت تیز اور خطرناک ہو گئی تھی، مگر فیض الحسن ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز واپس قصر ماہ نور کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ گاڑی اس کے مضبوط ہاتھوں میں کھلونے کی طرح اس کے اشاروں کے مطابق چل رہی تھی۔ اب شہر کا علاقہ شروع ہو گیا تھا اور ویسے بھی رات ہونے کو تھی۔ اس نے گاڑی ایک جگہ روک کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر ٹھنڈی اور سرد ہوا کے جھونکوں کو اپنے گرم وجود اور اب نارمل ہوتے ہوئے دماغ کو چھو کر گزرنے دیا۔ ٹھنڈی ہوا نے اسے کافی حد تک سکون اور راحت بخشی تھی۔
اس نے گاڑی منظر علی کے گھر کی طرف موڑ لی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے فرما بردار بھتیجے اور بھائی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ صفدر حسین بھی خلاف توقع خاموش تھا اور منظر علی بھی بجھا بجھا سا دکھائی دے رہا تھا۔ فیض الحسن، مجھ پر ایک احسان کرو گے؟ منظر علی نے کھانے سے فراغت پانے کے بعد بستر میں لیٹتے ہوئے کہا تو فیض الحسن چونک کر رہ گیا۔ کھل کر بات کرو منظر علی، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ منظر علی صفدر حسین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں مگر منظر علی پرسکون تھا۔ فیض الحسن، زندگی جیسی بے وفا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی دوستی کے کاندھوں پر انسان اپنے پاؤں رکھ کر اپنے قد کو اونچا کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، جبکہ انسان جذبات اور رشتوں کی بلند عمارت تعمیر ہو جاتی ہے تو اس نامراد زندگی کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کر رہا تھا جیسے کوئی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ویسا ہی منظر علی کا حال تھا۔ اس کی بنیادوں پر تعمیر ہونے والی رشتوں اور محبتوں کی مضبوط عمارت ڈولنے لگتی ہے، زندگی کے پاؤں اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، انسانی وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ زلزلے کی آمد سے پہلے ہی یہ کمزور اور ناقص سے بنی ہوئی عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ فیض الحسن ہوقوں کی طرح نہ سمجھ میں آنے والی باتیں سن رہا تھا۔ میں گاؤں کا رہنے والا ان پڑھ اور جاہل بندہ ہوں منظر علی، میرے صبر کا اور زیادہ امتحان نہ لے۔ جو بھی بات ہے کھل کر بتا دے میرے یار، اس سے پہلے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ فیض الحسن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے خون کا کینسر ہے فیض الحسن۔ منظر علی کے لیے یہ الفاظ اس کے کانوں میں سیسا انڈیل کر اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ فیض الحسن اپنی جگہ پر جامد و ساکت ہو گیا تھا، بس اس کی آنکھیں ہی حرکت کر رہی تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں کے متحرک ڈھیلوں کی مدد سے صفدر حسین کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس پر ابھی سے یتیمی برس رہی تھی۔ زرد چہرے سے خوشیوں کا رنگ غائب ہو چکا تھا، یاقوتی ہونٹوں سے محبتوں بھرے قہقہے فنا ہو چکے تھے، خواہشوں اور امنگوں بھری آنکھوں میں یاست اور اداسی کی خوفناک بلائیں قبضہ کر چکی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے صفدر حسین کے لیے باپ کی موت ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہونے والی تھی۔ فیض الحسن اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے گود میں لے کر آنسوؤں کی جھڑیاں لگا دی۔ مجھے زندگی کا قرض اتارنے کے لیے فرشتہ اجل سے یاری نبھانی ہوگی، منظر علی دوبارہ بولا۔ میں نے زندگی میں 2 عشق کیے ہیں۔ دونوں ہی منظر علی کی طرف دیکھنے لگے، ایک اپنے فن سے اور دوسرا صفدر حسین کی ماں سے، مگر افسوس کہ کاتب تقدیر کی مرضی سے دونوں ہی ادھورے رہ گئے۔ مگر میں نے اپنا فن صفدر حسین میں مکمل طور پر منتقل کر دیا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد صفدر حسین کے سر پر ہاتھ رکھو۔ اس کی تعلیم اور دیکھ بھال کا ذمہ میں تمہارے سر ڈال رہا ہوں۔ فیض الحسن، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ منظر علی، میرا تم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تقدیر مجھ سے پہلے ہی میرے سہارے لے چکی ہے۔ اس کی آواز شدت غم سے پھٹنے لگی تھی، جبکہ صفدر حسین ہچکیاں لینے لگا تھا۔ میں تمہارا علاج کرواؤں گا، میں ملک صاحب سے بہت سارے روپے ادھار مانگ لوں گا۔ منظر علی، تمہیں اس طرح نہیں مرنے دوں گا۔ تم تو میرے محسن ہو، میں تمہارے لیے اپنی جان کی بولی بھی لگا دوں گا۔ بس کرو فیض الحسن، منظر علی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں جانتا ہوں کہ تم خلوص اور محبت سے بھرپور جذبات رکھتے ہو اور میں ان جذبات کا احترام بھی کرتا ہوں۔ بس میرے پاس وقت کم ہے، ڈاکٹروں نے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ یہ ڈاکٹر اللہ کے شریک تو نہیں بن سکتے، زندگی موت کو اس سوہنے رب کے ہاتھ میں ہے۔ فیض الحسن جذباتی ہو رہا تھا، اس نے صفدر حسین کو گود میں لے کر پیار سے سہلانا شروع کر دیا۔ منظر علی کے لبوں پر دردناک مسکراہٹ کی لکیر بن گئی۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر منظر علی سے اجازت لے کر قصر ماہ نور کی جانب بڑھ گیا۔ اب اسٹیئرنگ کی گرفت ڈھیلی تھی، وہ ایسے جا رہا تھا جیسے کوئی جواری جوئے کے اڈے پر اپنی سب سے قیمتی چیز ہار کر جا رہا ہو۔ تقدیر نے اس کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے ماہ نور کی منگنی اور پھر دوسرے ہی لمحے میں منظر علی کی جدائی۔
اسے قادر علی یاد آ رہا تھا جس نے کہا تھا کہ بہت سی کٹھن راہیں طے کرنے کے بعد اپنی منزل پا سکو گے۔ اگلے دن فیض الحسن معمول کے مطابق جاگا تھا۔ اس نے نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے آنسوؤں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ اس نے قرآن کریم کو بند کر کے اپنے سینے سے لگا کر بھیج لیا۔ وہ منظر علی کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگا تھا۔ اس نے قرآن کریم کو مخصوص جگہ پر رکھا اور گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ شیر خان اونگ رہا تھا۔ وہ رات بھر جاگا بھی تھا اور سویا بھی، کیونکہ مالک گھر پر نہ تھا۔ وہ بھی بے فکری سے اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ فیض الحسن نے اسے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ شیر خان، میرا بھائی سخت بیمار ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میں جا رہا ہوں، مگر ملک صاحب آئیں تو انہیں بتا دینا۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگا تو شیر خان کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی اور ماہ نور بی بی نے پوچھا تو؟ اس کے انداز میں طنز تھا جو فیض الحسن نے محسوس کر لیا تھا۔ ماہ نور بی بی نے آج کون سا کالج جانا ہے؟ میں آ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر پیدل ہی گھر سے نکل پڑا۔ شیر خان کے ہونٹوں اور آنکھوں میں شیطانی رقص کی جھلک نمایاں تھی۔ فیض الحسن بس کے ذریعے منظر علی کے گھر پہنچا تھا، مگر بہت سے لوگوں کو اس کے گھر کے سامنے جمع دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ صفدر حسین کی چیخ و پکار اسے دور سے ہی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی فقرہ ادا کر رہا تھا، میرے چاچے کو بلا دو، میرے چاچے کو بلا دو۔ فیض الحسن دوڑتا ہوا مجمع کو چیر کر صفدر حسین تک پہنچا تھا۔ لوگوں کو اپنے فن سے محفوظ کرنے والا لازوال فنکار میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر زندگی سے بچھڑنے کی وجہ سے ایک دردناک لکیر مسکراہٹ کی صورت میں پھیل گئی تھی۔ فیض الحسن نے آگے بڑھ کر صفدر حسین کو گود میں بھر لیا۔ وہ دیوانوں کی طرح فیض الحسن کی طرف دیکھنے لگا تھا، پھر وہ ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ منظر علی کو لحد میں اتارتے وقت ایک بار پھر صفدر حسین نے آنسوؤں کو امڑ امڑ کر آنکھوں سے باہر نکلنے دیا تھا۔ اس نے باپ کا آخری دیدار بڑے دکھ اور کرب سے کیا تھا۔ منظر علی کو دفنانے کے بعد محلے دار ان کے گھر افسوس کے لیے آ رہے تھے۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ فیض الحسن منظر علی کا بھائی ہے۔ وہ رات دکھوں کی سنگین رات تھی۔ صفدر حسین اور فیض الحسن نے آنکھوں میں ہی کاٹ دی۔ دن چڑھے صفدر حسین کی آنکھ لگ گئی تھی۔ قادر علی بھی ان کے پاس ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ نماز کی ادائیگی سے فراغت پا کر زمین پر بیٹھا، تسبیح ہاتھ میں پکڑے اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا تھا۔ فیض الحسن کو جاگتا دیکھ کر اس نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ فیض الحسن سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ قادر علی نے کچھ پڑھ کر صفدر حسین کی طرف پھونک ماری اور ہاتھ اپنے چہرے پر مل کر بولا، فیض الحسن، زندگی دکھوں اور پریشانیوں کا گھر ہے، اس میں کسی نے بھی بیٹھے نہیں رہنا۔ اب صفدر حسین کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ پڑی ہے۔ ہمت اور جواں مردی سے حالات کا مقابلہ کرنا۔ آنے والا دور تمہارے لیے کٹھن اور مشکلات کا دور ہوگا، مگر اللہ کی رحمت اور اس کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ جیت سچ کی ہوگی، فتح تمہارے قدم چومے گی۔ ہر کڑے امتحان میں میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مگر مختلف اشکال میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ اور اپنی پناہ میں رکھے گا۔ وہ اب آسمان کی طرف دیکھنے لگا تھا، پھر اس کے ہونٹ متحرک ہوئے۔ بہت طویل فاصلہ ہے، طویل جدائی ہے، وقت اپنے آپ کو دہرائے گا، دشمن منہ کی کھائے گا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے کسی سے نہیں بلکہ خود سے ہی باتیں کر رہا ہو۔ فیض الحسن اس کی باتیں توجہ اور غور سے سن رہا تھا۔ اس کی مقدس کتاب کو اسی محبت اور توجہ سے پڑھتے رہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ فیض الحسن اس کی باتوں پر غور کرنے لگا تھا۔ کون سی مشکل تھی جو ابھی آنے والی تھی؟ وہ کن نامساعد حالات کی جانب اشارہ کر رہا تھا؟ وہ اسے کیسے یقین تھا؟ وہ کیسے جانتا تھا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں؟ وہ خود ہی بڑبڑا کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ باہر کی جانب چل پڑا تھا۔ باہر نکلا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لوگ قطار در قطار بیٹھے قرآن خوانی کر رہے تھے۔ قادر علی بھی ان میں موجود تھا۔
فیض الحسن نے دوبارہ اندر جا کر صفدر حسین کو جگایا اور دونوں ہی وضو کر کے باہر نکلے تو حیرت سے فیض الحسن کی سٹی گم ہو گئی۔ اب وہاں پر سوائے قادر علی کے کوئی بھی نہ تھا، بس چند محلے دار تھے جو فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس نے حیرت بھری آنکھوں سے قادر علی کی طرف دیکھا تو اس نے سر اٹھا کر اوپر آسمان کی جانب اشارہ کیا کہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ معاملہ بھی اللہ کا ہے۔ فیض الحسن حیران و پریشان قادر علی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ملک عبد الرحمن ایک طرف سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب نے اپنے جوتے اتارے اور اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ملک صاحب کو سلام کیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ میں نے منظر علی کا اخبار میں پڑھا ہے۔ ملک صاحب کے لہجے میں رعونت اور دبدبہ تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک اچھا فنکار اس ملک سے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انہوں نے صفدر حسین کو پاس بلا کر افسوس اور پیار کیا اور دعائے مغفرت کی۔ قادر علی اس پرغرور شخص کو دیکھ کر خاموش رہا تھا۔ میری ضرورت پڑے تو مجھے کہنا بیٹا، وہ صفدر حسین سے مخاطب تھے، مجھے تمہاری خدمت کر کے دلی خوشی ہوگی۔ منظر علی بہت بڑا فنکار تھا اور میں اس کا بہت بڑا پرستار، مجھے بہت یاد آتا رہے گا۔ وہ صفدر حسین کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولے اور فیض الحسن کی طرف مڑے اور اپنے لہجے کو برقرار رکھا۔ تسلی سے فارغ ہو کر گھر پہنچنا فیض الحسن، مجھے تم سے اہم بات کرنی ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ مگر فیض الحسن کی دھڑکنیں تیز کر گئے۔ پتہ نہیں کون سی اہم بات ہوگی جو اس کے لیے نیا امتحان بن کر ملک رحمان کی زبان سے نکلی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فیض الحسن، وہ قادر علی کی آواز پر چونک پڑا تھا۔ یہ قادر علی کیا چیز ہے، اس نے سوچا، مگر وہ جان اور سمجھ نہ سکا۔ پہلی آزمائش ہے عشق تو کان چھدوا دیتا ہے، پاؤں شل کر دیتا ہے، ہمت نہ ہارنا، یہ باتیں قادر علی کر رہا تھا، مگر فیض الحسن کی سمجھ سے بلاتر تھی۔ صفدر حسین ان کا منہ دیکھ رہا تھا، اس کی شوخی اور شرارت بھری مسکراہٹ اور زندگی سے بھرپور قہقہے اس کے باپ کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے۔ فیض الحسن نے اسے اپنی گود میں لٹایا ہوا تھا۔ وہ مغموم اور اداسی کی تصویر بنا خلاؤں میں ہی گھور رہا تھا، جیسے کہ اپنے باپ کو نیلے آسمان پر تلاش کر رہا ہو، مگر جانے والے خلاؤں یا آسمانوں کو گھورنے سے واپس تو نہیں آ جاتے، بس ہمیں ہی ان کے پاس جانا ہوتا ہے۔ صفدر حسین اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ قادر علی پھر بولا، فیض الحسن، میں چند دن تمہارے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ فیض الحسن نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہارے لیے اس گھر کا ایک ایک کونا بھی حاضر ہے قادر علی، جتنے دن چاہے رہ لو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صفدر حسین کے پاس تم ہی رہا کرو۔ نہیں فیض الحسن، ہم فقیر لوگ ایک جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے، ہماری ڈیوٹیاں سخت اور وقت کی پابندی کی مرہون منت ہوتی ہے۔ بس چند دن، پھر میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ چاچا بھوک لگی ہے، صفدر حسین نے کہا تو فیض الحسن کو شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ صبح سے ناشتے کے بغیر ہی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ فیض الحسن کچھ منگواتا یا بندوبست کرتا، ایک طرف سے ایک خوبصورت معصوم سا بچہ ہاتھ میں تھال پکڑے ان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ بچے کے سر پر سفید رنگ کی خوبصورت ٹوپی تھی، اس کے چہرے سے متاثر کن نور پھوٹ رہا تھا۔ اس نے پاس آ کر تھال ان کے آگے رکھا اور کوئی بھی بات کیے بغیر واپس لوٹ گیا۔ مزیدار اور لذیذ کھانا ان کی بھوک مٹا رہا تھا، مگر قادر علی کا کردار فیض الحسن کے لیے پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا ہی الجھو گے۔ قادر علی کا اشارہ فیض الحسن کی طرف تھا، جس سے وہ گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ قادر علی اس کے لیے معمہ بنتا جا رہا تھا، مگر اس لمحے اس کا ساتھ اس کے لیے عطیہ خداوندی تھا۔ مجھے زیادہ کریز میں نہیں پڑنا چاہیے، بس اس نے یہی سوچ کر ذہن میں آنے والی سوچوں کو جھٹک دیا۔ کچھ وقت بعد فیض الحسن اس قصر ماہ نور کے لان میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے اور ارد گرد رحمان فیملی کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک رحمان نے اس طرح اس کو بلایا تھا، یہ بات ماہ نور کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن دل ڈر رہا تھا۔ لگتا تھا کہ کوئی طوفان آنے والا ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ گھر میں کوئی ملازم نہ تھا۔ فیض الحسن کی آنکھیں زیادہ جاگنے اور زیادہ رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔
ماہ نور نے منگنی کے بعد ابھی تک اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، کیونکہ انہیں منظر علی کی موت کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا تھا۔ گھر کے تمام فرد ملک عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے پر کسی گہری سوچ کے آثار بہت بڑے طوفان کا پیشہ خیمہ ثابت ہو رہے تھے۔ اپنی اوقات سے زیادہ اونچا اڑنے والے کسی نہ کسی عقاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ملک رحمان نے اٹھ کر فیض الحسن کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہنا شروع کر دیا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس بات کا کیا مقصد تھا، اور یہ بات صرف اس کے لیے تھی یا پھر کسی اور کے لیے، اور اگر کسی اور کے لیے تھی تو کس کے لیے۔ وہ اس بات کا فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ ملک رحمان کی آواز نے سب گھر والوں کے ساتھ ساتھ فیض الحسن کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ فیض الحسن، تم نے ماہ نور کے کمرے سے جو 30,000 روپے چوری کیے ہیں وہ کہاں ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات کو کیا سمجھے، مذاق یا پھر کچھ اور۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں صاحب۔ فیض الحسن کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ تقدیر ایک اور کٹھن امتحان لے کر آ گئی تھی۔ نہ میں فارسی بول رہا ہوں اور نہ ایسی انوکھی بات جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ ملک رحمان کا رویہ اور لہجہ سخت و سرد ہو رہا تھا۔ ان کی بیوی ماجی ملک عنایت، ان کی بیوی اور ماہ نور حیرانگی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ماہ نور کے تو ہاتھوں نے کانپنا شروع کر دیا تھا، اس کے ہونٹ لرزنے لگے تھے اور وہ فیض الحسن کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں صاحب، میں جاہل سا بندہ ہوں، پہیلیاں نہیں بوجھ سکتا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ جس رات تم اکیلے خانپور سے آئے تھے، اس رات تم نے ماہ نور کے کمرے سے رقم چوری کی تھی، اور صبح ہوتے ہی تم اپنے بھائی کی بیماری کا کہہ کر چلے گئے۔ شیر خان اکیلا تھا۔ تم نے اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کیوں کی؟ ملک رحمان نے زہر اگلا تو ماہ نور اپنی نشست سے بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مگر فیض الحسن اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ بھیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے چوری شیر خان نے کی ہو۔ ماہ نور نے ڈرتے ڈرتے آواز نکالی تو سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ فیض الحسن کے جانے کے بعد اور آنے سے پہلے شیر خان اکیلا تھا۔ ملک رحمان ماہ نور کی طرف مڑے تو سب کے دل دہل گئے۔ ماجی کسی نہ جانے خطرے کی پیش نظر اٹھ کر ماہ نور اور ملک رحمان کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ تم اس کی وکالت کیوں کر رہی ہو؟ وہ مشکوک انداز میں بولے تو ماہ نور سٹ پٹا گئی۔ میں سچ کی وکالت کر رہی ہوں۔ اس کا انداز ابھی بھی سہما ہوا تھا۔ شیر خان بھی تو سچا ہو سکتا ہے۔ ایک اور زہریلا تیر آیا۔ سچے لوگ میدان سے بھاگا نہیں کرتے، اور اگر وہ سچا تھا تو پھر آج کدھر گیا؟ اس نے ہمت کر کے پہلی بار بڑے بھائی کی بات کو جھٹلانے کی کوشش کی تھی۔ سبھی اس کے حوصلے اور ہمت پر حیران تھے۔ خود ملک عبد الرحمن بھی ششدر رہ گئے تھے۔ میں ایک ڈرائیور کے لیے تمہاری اس وکالت کو کیا مانی دوں؟ ان کا لہجہ سخت ہو رہا تھا۔ بات ڈرائیور یا چوکیدار کی نہیں ہے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ماجی نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ خاموش ہو جا مانو۔ کیوں بھول رہی ہو کہ باپ کے بعد رحمان نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہارے ہونٹوں پر آنے والی ہر خواہش کو عملی جامہ پہنایا ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مانو۔ اسے بولنے دیجیے ماجی۔ اس کے منہ میں زبان حالات نے نہیں، بلکہ اس جاہل اور 2 ٹکے کے ملازم کے عشق نے دی ہے۔ ملک رحمان کیا بولے تھے؟ تمام افراد مع فیض الحسن اپنی اپنی جگہوں پر ساکت و جامد ہو گئے تھے۔ ہوائیں ساکت ہو گئی تھی، وقت ٹھہر گیا تھا۔ بات نے پلٹا کھا کر بازی اور امتحان عشق کے سر پر ڈال دیا تھا۔ پوچھئے اس سے ماجی، پوچھئے، کیا یہ اس گھٹیا اور ذلیل انسان سے پیار کی پینگیں نہیں بڑھا رہی ہے؟ کیا اس خاندان کی عزت اور وقار کو داؤ پر نہیں لگا رہی ہے؟ خود مخمل اور نرم و نازک انداز سے پلنے والی میری اس بہن نے ایک ملازم کی صورت میں میری عزت پر ٹاٹ کا پیوند نہیں لگانا چاہا؟ کون سی کمی رہ گئی تھی ماہ نور؟ وہ اب باقاعدہ رونے لگے تھے۔ ملک عنایت نے اٹھ کر بھائی کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر پرسا دیا۔ فیض الحسن چور اور مجرم بن کر ایک جگہ بت بنا کھڑا ہوا تھا۔ ماہ نور کے بدن میں تو جیسے لہو ہی نہ ہو۔ دونوں بھابیاں بھی پریشان تھیں۔ وہ فیض الحسن کو نفرت اور حقارت کی نظروں سے گھور رہی تھی۔
میں نے تمہاری غربت پر ترس کھایا، مگر تم نے میری عزت کی طرف اپنے نوکیلے اور ہوس زدہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ فیض الحسن کو نفرت کی آگ جھلسا رہی تھی۔ ماہ نور کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اگر ایک پل بھی رکے تو گولی مار دوں گا۔ وہ مزید برہم ہو گئے تھے، مگر فیض الحسن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ ملک رحمان پھر گرج کر بولے، چہرے پر معصومیت سجا کر میری عزت کا قتل کرنے آئے تھے؟ تم جیسے لوگ گندی نالیوں میں پرورش پاتے ہیں اور وہیں ان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ میں نے سنگین غلطی کی تھی جو نالی کی اینٹ اپنے محل میں لے آیا۔ تمہاری ماں نے اگر حلال کھایا ہوتا تو آج تم میرے ساتھ حرام زدگی نہیں کرتے۔ بس بس ملک عبد الرحمن، بس۔ فیض الحسن ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی تھی۔ اگر میری ماں کی حرمت کو گالی دو گے تو یاد رکھنا میں ملازم سے بیٹا بن جاؤں گا، اور کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کو دی گئی گالی برداشت نہیں کر سکتا، یاد رکھنا۔ فیض الحسن کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ اسے احساس ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ وہ ان سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہ نور کے چہرے پر بھی سناٹا تھا۔ میں ایسے ہی نہیں چلا جاؤں گا۔ تمہارے 30,000 روپے میں نے نہیں چرائے۔ میرا خون، میرا ضمیر اتنا گندا نہیں کہ کاغذ کے چند ٹکڑوں پر اپنا آپ بیچ ڈالے۔ میں نے ماہ نور سے عشق کیا ہے، اس کے لیے ہر سزا سہنے کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھنا ملک عبد الرحمن، اگر تم مجھے کاٹ بھی دو گے نا تو میرا ہر ایک ریشہ ماہ نور کے عشق میں تڑپتا رہے گا، اور میں اپنی ماہ نور کو کبھی بھی تم جیسے جلاد کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ وہ آگے بڑھ گیا اور ماں جی کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کرنا ماں جی، میں کمذات اور گھٹیا انسان ضرور ہوں، مگر آپ کی بیٹی میرے ساتھ سکھی رہے گی، اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ تڑاک ایک تھپڑ فیض الحسن کا رخسار سرخ کر گیا۔ اپنی اوقات اور حیثیت دیکھ کر بات کرو، تم ہمارے ملازم ہو، تمہیں تو ہمارا مشکور ہونا چاہیے کہ تمہیں 2 وقت کی روٹی دی، تمہیں کام دیا گیا، مگر تم افسوس کہ تم نے اپنی حرکت اور ذلالت سے اس گھر کی ہر اینٹ کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ ماں جی کی گسیلی آنکھیں اور زبان انگارے برسا رہی تھی۔ میں نے باپ کے بعد مانو کو بہت لاڑ پیار سے پالا ہے، مگر اس کا یہ ناز، یہ مانگ پوری کرنے سے پہلے میں خود کو گولی مار لوں گی یا پھر مانو کو کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دوں گی، مگر تمہارے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ نہیں دوں گی۔ اپنی منحوس اور گندی صورت لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ماں جی نے یہ کہہ کر منہ پھیر لیا۔ وہ ماہ نور کی طرف بڑھا تو ملک عبد الرحمن نے اسے پیچھے سے کھینچ کر زمین پر گرا دیا اور اس پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ وہ خاموشی سے مار کھا رہا تھا، مگر ماہ نور چیخ و پکار کر کے اپنے بھائی کو روک رہی تھی۔ وہ فیض الحسن پر لیٹ گئی تو ملک عبد الرحمن نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ آج تک تم نے میرے لاڑ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، مگر آج تم نے خاندان کی عزت پر داغ لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ غلطی میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں اس کی ہڈی پسلی توڑ کر چورا چورا کر دوں گا اور پھر اسے پھینک دوں گا، پھر تم دیکھنا یہ بھیک مانگنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اس نے ماہ نور کے بال چھوڑ دیے اور ایک جھٹکا دے کر پرے دھکیل دیا۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ فیض الحسن درد کی شدت سے کر رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی بھیا، مگر فیض الحسن کی ہی رہوں گی۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اب عشق پر قربان ہونے کا وقت آ گیا تھا، قربانی کا یہی لمحہ تھا۔ اس نے بھاگ کر فیض الحسن کو اٹھایا تو گھر کے تمام افراد کا خون کھولنے لگا۔ عنایت علی، مانو کو اندر لے جاؤ اور کمرے میں بند کر دو، میں اس حرام زادے کی تکہ بوٹی کرتا ہوں۔ اس بے شرم کو اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ بڑے بھائی کے سامنے برملا اپنے عشق کا اظہار کر رہی ہے۔ لے جاؤ اسے۔ ملک رحمان نے عنایت علی سے کہا تو وہ مانو کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ہر بار زمینوں پر جانے سے پہلے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر جایا کرتے تھے، مگر اب فیصلہ بڑے بھائی نے سنایا تھا۔ ملک رحمان ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ عنایت علی آگے بڑھے اور بڑی آہستگی سے ماہ نور کو فیض الحسن سے جدا کرنا چاہا، مگر اس نے فیض الحسن کو نہ چھوڑا۔ مانو میری جان، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو۔ ملک عنایت علی بہن کی منت سماجت کر رہے تھے۔
इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। मानो ने भाई की आंखों में झांका तो इसे एतमाद और प्यार झलकता हुआ नजर आया। इनायत अली ने पलकें झपकाकर मानो को अजीब सी तसल्ली दी तो उसने फैजुल हसन को छोड़ दिया, जो अब मलिक रहमान की लातों और घूसों की ताप ना लाकर बेहोश हो चुका था। घर के बाकी अफराद मानो को तकरीबन घसीटते हुए अंदर ले गए। वो बार बार मुड़कर फैजुल हसन को देख रही थी। उसकी आंखें भी रो रो कर सूज गई थी। इनायत अली, पुलिस को फ़ोन करो। रहमान भाई का नया हुक्म सुनकर इनायत अली चौंक गए। मैं तो कहता हूँ भाई साहब की इस जलील के साथ बहुत हो चुकी है। आप पुलिस तक इस मामले को ना ही पहुँचाए तो बेहतर होगा। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। स्टोरी इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लग रही होगी। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।